زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا کیسا ہے؟ حسین فاروق لندن سے پوچھتے ہیں، کیا زندگی میں جائیداد بچوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے؟ اس کا شریعت میں کیا طریقہ ہے؟ جی ہاں بھائی، زندگی میں جائیداد بچوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، بلکہ تین چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اسلام میں جب بھی آپ کسی کو گفٹ دیں گے، ہدیہ دیں گے، تو زبان سے کہنا یا صرف ڈاکومنٹیشن میں اس کے نام ٹرانسفر کر دینا کافی نہیں ہے۔ آپ جب تک وہ چیز اس کے قبضے میں نہیں دیں گے تو گفٹ مکمل نہیں ہوتا، سامنے والے کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ میرا موبائل ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اگر کہہ دوں یہ موبائل میں نے آپ کو دے دیا، یا کسی شخص کا نام لے کے دے دوں کہ میں نے اس کو دے دیا، اور ایک اسٹیمپ پیپر پہ بھی لکھ دیا کہ آج سے یہ موبائل فلاں کی ملکیت میں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک میں اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑاؤں گا، ہینڈ اوور نہیں کروں گا، میں ہی اس کا مالک رہوں گا۔ تو اسی طرح پلاٹ میں، مکان میں، دکان میں، ان تمام چیزوں میں قبضہ دینا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر کریں۔ اسی سے منسلک دوسری بات یہ کہ قبضہ کہتے کس کو ہیں؟ ہر چیز کا قبضہ اس کے حساب سے ہوتا ہے، اور فقہا نے بیان کیا ہے کہ ایک چیز جو کسی دوسری کی چیز کے ساتھ مشغول ہو اس پہ قبضہ ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک تھیلا ہے، شاپر ہے یا تھیلا ہے یا بیگ ہے، میں وہ بیگ کسی کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، اور اس بیگ میں میرے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ میں بیگ پورا اٹھا کے بھی کسی کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا اور اس نے بیگ پہ قبضہ کر لیا تو شرعاً یہ قبضہ نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ وہ بیگ ابھی بھی میرے سامان کے ساتھ مشغول ہے، میرے کپڑوں کے ساتھ اور میرے چیزوں کے ساتھ مشغول ہے، تو وہ بیگ مجھے خالی کر کے اس کو دینا پڑے گا۔ تو ہبۃ المشغول جو ہے نا، جو کسی یعنی واہب کی ملکیت کے ساتھ مشغول ہو، وہ بھی شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ تو مجھے وہ بیگ جو ہے پہلے خالی کرنا پڑے گا، پھر تاکہ وہ استعمال کے قابل ہو سکے، اس کو سامنے والے کو جس کو میں گفٹ دے رہا ہوں اس کو اس پر قدرت حاصل ہو جائے، تو یہ قدرت ہوگی اور پریکٹیکلی ہینڈ اوور ہوگا، تو پھر یہ دو شرطوں کے ساتھ یہ قبضہ کہلائے گا۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں کہ آپ جب کسی کو مکان گفٹ کرتے ہیں تو مکان میں اگر سامان آپ کا سارا پڑا ہوا ہے تو جب تک آپ سامان سے خالی کر کے سامنے والے کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے، مکان کی چابیاں نہیں پکڑائیں گے، اس وقت تک شریعت اس قبضے کو قبضہ نہیں مانے گی، کیونکہ یہ مکان اصل میں آپ ہی کے قبضے میں ابھی تک، کیونکہ آپ کا سامان اس میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مالک مکان آپ سے کہتا ہے کہ مکان خالی کریں، تو آپ نے کیا کیا کہ یعنی مکان میرے قبضے میں دیں، تو آپ نے کیا کیا، آپ کرایہ دار تھے، آپ گھر سے باہر چلے گئے اور آپ کہنے لگے ٹھیک ہے میں نے آپ کے قبضے میں دے دیا اور اگلے مہینے سے میں کرایہ نہیں دوں گا، تو کیا یہ آپ کی بات معتبر ہوگی؟ وہ کہے گا بھائی آپ تو ویسے بھی 24 گھنٹے یہاں نہیں رہتے تھے، صبح آفس جاتے تھے، شام کو گھر آتے ہو، تو 24 گھنٹے تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ مکان خالی کرنے کا مطلب یہ کہ اپنا سامان یہاں سے اٹھاؤ، جب سامان یہاں سے اٹھاؤ گے تو پھر میں سمجھوں گا کہ اب مکان میرے قبضے میں آ گیا ہے، تو میرے قبضے میں آئے گا تو میرے لیے قابل استعمال ہوگا، تو میں پھر آپ سے کرایہ لینے کا مجاز نہیں ہوں گا۔ تو سامان جو ہے نا وہ جب تک شفٹ نہیں ہوتا تو اس وقت تک اسی کا قبضہ سمجھا جاتا ہے جس کا سامان ہے۔ تو آپ کا فرنیچر اگر اس گھر میں پڑا ہوا ہے تو آپ کا قبضہ سمجھا جائے گا، مالک مکان کا فرنیچر پڑا ہوا ہے تو مالک مکان کا قبضہ سمجھا جائے گا۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ سمجھیں کہ اب جب آپ کسی کو گھر گفٹ کرنا چاہتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو یا جو ہے شوہر اپنی بیوی کو مکان گفٹ کرنا چاہتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو مکان گفٹ کرنا چاہتی ہے، تو اس میں یہ اصول اور ضابطہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ زبانی کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، ڈاکومنٹس میں بچے کے نام مکان لکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، شرعاً جب یہ ضروری ہے کہ آپ سارا سامان گھر سے باہر نکالیں، خود بھی گھر سے باہر نکل جائیں، اپنے بیٹے یا بیٹی کو آپ گھر میں داخل کریں اور بولیں کہ بھئی یہ مکان میں نے تمہیں، یا پہلے بول دیں کہ میں نے مکان تمہیں دے دیا، اور اس کے بعد یہ پروسیس کریں گے، وہ ایک لمحے کے لیے جب گھر میں آئے گا تو یہ مکان اس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ جب مکان قبضے میں جائے گا تو شرعی طور پر ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی، پھر بے شک آپ اپنا سامان دوبارہ اس گھر میں داخل کر لیں، جیسے آپ نے بیگ سے کپڑے نکال کے جب بیگ اس کو دے دیا تو آپ وہی بیگ اس سے واپس بھی لے سکتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنا سامان اس میں ڈالنے کے رکھنا ہے، تو وہ بطور عاریت کے ہوگا، تو پھر بے شک سارا سامان آپ واپس اس میں داخل کر لیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو قبضے کی بات میں کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اس تکلف سے اگر بچنا چاہتے ہیں کہ یار کون سامان گھر سے باہر نکالے پھر واپس اسی گھر میں رکھے، یہ کون کرے گا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر سامان سمیت گفٹ کر دیں۔ جیسے میں کسی کو بیگ میں کپڑے ڈال کے دوں، کپڑے میرے ہوں اور میں کہوں یہ بیگ بھی آپ کا ہوا اور یہ کپڑے بھی آپ کے ہوئے، تو پھر پوری سارا ہی دے دیا نا اس کو، تو پھر ٹھیک ہے۔ تو جب اتنا بڑا دل کر رہے ہیں کہ بھئی گھر اپنے بیٹے یا بیٹی کو دے رہے ہیں آپ، تو آپ سامان سمیت گھر ان کو دے دیں کہ یہ بیٹا یہ سارا سامان بھی تمہارا ہے اور یہ جو ہے نا یہ گھر بھی تمہارا ہے، تاکہ وہ یہ ٹینشن ہی نہ ہو کہ جو ہے وہ پہلے سامان نکالنا پڑے گا پھر واپس لانا پڑے گا، یہ سارا سامان اور فرنیچر سمیت تمہارا گھر ہے اور تمہیں مکمل اختیارات ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے قبضے میں اگر اس تکلف سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی سامان آپ نہیں دینا چاہتے، اس کو فرنیچر جو پڑا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ فرنیچر میرا ہی رہے اور میں صرف مکان ہینڈ اوور کرنا چاہتا ہوں، اور اس تکلف سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ پھر فرنیچر باہر نکالیں، تو پھر علماء نے اس کا ایک ہیلا بیان کیا ہے کہ گھر کا جتنا سامان ہے آپ گھر جس کو ہبہ کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ سارا سامان بطور امانت دے دیں،
جب آپ اس کو بطور امانت دیں گے تو شرعی طور پر وہ سامان اس کے قبضے میں چلا جائے گا، کیونکہ جس کو امانت دی جاتی ہے وہ پھر سامان اسی کے قبضے میں ہوتا ہے. تو سامان جب اس کے قبضے میں جائے گا، پھر جب آپ گھر دیں گے تو وہ گھر کی ملکیت خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گی، گھر اسی کے قبضے میں سمجھا جائے گا کہ جس کو آپ گھر ہبہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سامان آپ کا تو ہے لیکن وہ تو پہلے سے اس کو ہینڈ اوور کر چکے ہیں آپ. تو یہ ایک تدبیر ہے، لیکن اس پر بعض فقہا کو اشکالات ہیں. اس پر میرا بھی ایک جامعۃ الرشید میں میں نے ایک رسالہ لکھا تھا، مجھے بھی کچھ اشکالات تھے، لیکن بہرحال فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس پہ کچھ اشکالات ہیں. تو بے غبار طریقے تو وہ پہلے دو ہیں کہ سارا سامان گھر سے باہر نکالیں اور پھر گھر میں لے کر آئیں ہبہ کرنے کے بعد. دوسرا طریقہ یہ گھر سامان سمیت ہبہ کریں. تیسرا طریقہ یہ کہ گھر کا سارا سامان اس کو بطور امانت کے دے دیں اور کہیں یہ جتنا سامان ہے تمہارے پاس سامان ہے تو تم اس کی حفاظت کرو، اور اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ سامان وہیں اپنی جگہ پڑا رہے گا، اور پھر آپ کہیں میں نے تمہیں یہ گھر گفٹ کر دیا. یہ تیسرا طریقہ ہے، لیکن اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے. یہ جب آپ گھر کسی ایسے کو ہبہ کریں جو بندہ خود آپ کے قبضے میں نہ ہو، جیسے اپنے بالغ بیٹے کو قبضے میں دے دیا یا بیٹی کے قبضے میں دے دیا. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہبہ میں قبضہ ضروری نہیں ہے، میں وہ بھی بیان کر دوں. نابالغ بچے کو اگر باپ گھر ہبہ کرنا چاہے تو اس میں پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا سامان باہر نکالے اور واپس گھر میں لے کر آئے. وجہ اس کی یہ کہ نابالغ بچہ خود باپ کے قبضے میں شریعت میں سمجھا جاتا ہے، اور نابالغ بچے کی ہر چیز باپ ہی کے قبضے میں سمجھی جاتی ہے. حتیٰ کہ نابالغ بچے کو اگر کوئی گفٹ دینا چاہے تو فقہا کہتے ہیں باپ کا قبضہ بچے کا قبضہ ہی سمجھا جائے گا. تو وہ بچہ خود چونکہ باپ کے قبضے میں ہے شرعی طور پر، تو لہذا اس کی ہر چیز پہلے سے ہی باپ کے قبضے میں ہے. تو اس کا جو ہے نا، جب گویا باپ نے اپنے نابالغ بچے کو مکان گفٹ کیا تو اب اس میں قبضہ دینا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ قبضہ بیٹے کو دیا جائے گا نا، اور بیٹے کا متولی باپ ہے تو باپ ہی تو بیٹے کی طرف سے قبضہ کرے گا، تو وہ قبضہ تو پہلے سے باپ کا گھر میں موجود ہے، اس کا سارا سامان پڑا ہوا ہے اس میں. تو یہاں قبضہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ باپ کا جو قبضہ ہے نا وہ بیٹے ہی کا قبضہ سمجھا جائے گا، کیونکہ باپ بیٹے کا متولی ہے، ولی ہے. تو اسی وجہ سے فقہا نے بیان کیا اگر کوئی نابالغ بچے کو، مثال کے طور پر میں کوئی موبائل گفٹ کرنا چاہوں تو نابالغ بچے کو پکڑا دوں یا اس کے باپ کو پکڑا دوں، ایک ہی بات ہے، کیونکہ باپ بچے کی طرف سے قبضہ کر سکتا ہے. تو جب باپ اپنے نابالغ بچے کو مکان گفٹ کرے گا تو اس میں قبضہ ضروری نہیں ہے. ضروری اس لیے نہیں ہے کہ وہ پھر باپ خود بھی تو قبضہ کر سکتا ہے نا بچے کی طرف سے، تو وہ قبضہ تو پہلے سے کیا ہوا ہے، اس کا اپنا مکان ہے وہ، تو لہٰذا اس میں جدید قبضے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح فقہا کہتے ہیں کہ بیوی اگر اپنے شوہر کو مکان گفٹ کرے گی، شوہر جب بیوی کو کرے گا تو قبضہ دینا ضروری ہے، لیکن بیوی جب اپنے شوہر کو مکان گفٹ کرے گی تو قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ بیوی شرعی طور پر شوہر کے قبضے میں پہلے سے ہوتی ہے، یعنی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، اب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال شرعن اب بھی ہوتی ہے. شرعی طور پر یہی سمجھا جائے گا کہ بیوی پر شوہر کا قبضہ ہے، شوہر پر بیوی کا قبضہ نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر بیوی پر شوہر کا قبضہ ہے. تو جب بیوی پر شوہر کا قبضہ پہلے سے ہے تو شوہر جب اس کو مکان گفٹ کرے گا تو وہ یہی سمجھا جائے گا ایسی چیز کو دے رہا ہے جو پہلے سے اس کے قبضے میں ہے، لہٰذا یہاں بھی جدید قبضے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اب میں اس کا خلاصہ قبضے کے حکام کا دوبارہ بیان کر دوں جلدی کہ جب آپ نے مکان کسی کو گفٹ کرنا ہے تو اگر اپنے نابالغ بیٹے یا نابالغ بچی کو گفٹ کر رہے ہیں تو سرے سے قبضے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے یہ مکان اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی کو دے دیا. بیوی اگر شوہر کو گفٹ کر رہی ہے مکان تو زبان سے کہہ دینا ضروری ہے کہ میں نے یہ مکان اپنے شوہر کو دے دیا. اس کے علاوہ جو مکان گفٹ کرے گا تو اس کو قبضہ دینا ضروری ہے، اور قبضہ دینے کی 3 صورتیں ہیں. یا تو سامان سمیت مکان گفٹ کر دیں کہ بھئی میں نے تمہیں یہ مکان گفٹ کر دیا اور وہ سامنے والا کہتے ٹھیک ہے جی مجھے قبول ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ سامان سارا باہر نکالیں اور کہیں میں نے آپ کو مکان گفٹ کیا، جس کو گفٹ کیا وہ مکان میں چلا جائے اور گفٹ کرنے والا مکان سے باہر چلا جائے. تھوڑی دیر کے لیے عمل ہوگا، اس کے بعد یہ مکان ملکیت میں چلا جائے گا، پھر بے شک سامان واپس لا کے رکھ لیں، خود بھی اس میں رہنا شروع ہو جائیں. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ سارا سامان جس کو آپ گفٹ کر رہے ہیں مکان، وہ سارا سامان اس کو بطور امانت کے دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں امانت کے طور پر یہ دے دیا ہے، اور جب اس کے قبضے میں چلا جائے گا، امانت میں قبضہ شریعت میں سمجھا جاتا ہے، پھر آپ کہیں کہ میں نے مکان آپ کو گفٹ کر دیا. تو یہ 3 طریقوں سے مکان کی ملکیت ٹرانسفر ہوگی. اگر یہ آپ نے طریقہ استعمال نہیں کیا تو پھر یاد رکھیں آپ 100 دفعہ بھی کہہ دیں گے، ڈاکومنٹ بھی تیار کر لیں گے، مکان کی ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی. شرعی طور پر آپ کسی بھی دارالفتہ سے فتویٰ لیں گے، کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے، وہ یہ کہے گا اس میں وراثت جاری ہوگی، یہ باپ نے جس کو دیا ہے اس کا ہوا نہیں ہے یہ، اور پھر اس میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور نفرتیں پھیلتی ہیں. تو یہ پہلے سے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ تو ہے کہ باپ اگر دینا چاہے تو طریقہ کیا ہوگا. دوسرا مسئلہ باپ کو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اگلا پروسیس ہے، اگلا مسئلہ ہے. باپ کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اس میں تو میں کوئی اصول اور ضابطہ بیان نہیں کر سکتا، یہ ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں. لیکن اگر والد کریں گے تو اس عمل کو وراثت نہیں کہا جائے گا. اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابا اپنی وراثت زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں، بیٹے کو دگنی اور بیٹی کو آدھا دے رہے ہیں. یہ غلط ہے. زندگی میں آپ جو کچھ تقسیم کریں گے وہ وراثت نہیں ہے، وہ گفٹ ہے، وہ ہبہ ہے. لہذا جب وہ گفٹ ہے تو اس میں گفٹ کے حکام جاری ہوں گے، چاہے باپ نے اس پہ یہ لیبل لگایا کہ میں وراثت زندگی میں بانٹ رہا ہوں، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے. آپ اس شرعی اصطلاح کو چینج کر نہیں سکتے کیونکہ اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے.
آپ اگر روزے کو نماز کا نام دے دیں, نماز کو روزے کا نام دے کے وہ احکام اس پہ لاگو کریں تو غلط ہو جائے گا. آپ کہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں بغیر وضو کے پڑھوں گا کیونکہ یہ نماز ہے, لیکن میں اس کو روزہ کہوں گا اور روزہ بغیر وضو بھی ہو جائے گا. تو بھائی نماز کے احکام میں جو شریعت نے بیان کیے ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے. تو شریعت نے ہبہ کے جو احکام بیان کیے ہیں وہ بھی چینج نہیں ہو سکتے وراثت کا لیبل لگا کے, اور جو وراثت کے حکام ہیں اس پہ گفٹ کا لیبل آپ لگاتے ہیں تو وہ گفٹ نہیں بن جائے گا. تو وراثت کے حکام اور ہیں, گفٹ کے حکام اور ہیں, چاہے آپ نام ایک دوسرے کو کچھ بھی دے دیں. وراثت کے حکام یہ ہیں کہ وہ متعین ہے, بیٹے کو دگنی, بیٹی کو آدھی, بیوی کا 8واں حصہ, باپ کا 6ٹھا حصہ, ماں کا 6ٹھا حصہ, یہ نارملی جو وراثت کے حکام ہیں. لیکن گفٹ کے حکام کیا ہیں؟ جب آپ زندگی میں دیں گے تو اولاد میں برابری ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو غلام ہبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دوسرے کو بھی دیا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا لا اشہد علی جور, میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. لا اشہد علی جور, میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا. اس لیے عام حالات میں یہ ناپسندیدہ ہے, برا عمل ہے. اولاد میں چاہے بیٹی ہو یا بیٹا برابری ضروری ہے. بیٹے کو جتنا دیا بیٹی کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا, اس کو آدھا نہیں کر سکتے آپ. ہاں ضرورت کی بیس پہ, خدمت کی بیس پہ یا دینداری کی بیس پہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر بیٹے کو ضرورت زیادہ ہے, ایک بیٹے کو, باقی بیٹوں کو ضرورت زیادہ نہیں ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک بیٹا بیچارہ فاقے سے ہے, اس بیس پہ آپ نے اس کو پراپرٹی میں زیادہ دے دیا اور ہینڈ اوور بھی کر دیا تو یہ جائز ہے, کیونکہ یہاں آپ ناانصافی نہیں کر رہے بلکہ کسی بیس پر آپ ایک اگلے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. بعض دفعہ بیٹے کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے, بیٹی کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی, اس بیس پہ آپ نے بیٹی کو کم دیا, بیٹے کو زیادہ دیا. بعض دفعہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے, بیٹی کو ضرورت زیادہ ہے, وہ ایسے گھرانے میں گئی ہے کہ وہ غریب گھرانہ ہے, وہاں بیچاری کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی سسرال میں, اور بیٹا ماشاءاللہ لاکھوں روپے کما رہا ہے, تو باپ نے کیا کیا کہ بیٹی کو ایسی صورت میں زیادہ جائیداد دے دی, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. تو ضرورت کی بیس پہ, خدمت کی بیس پہ بھی زیادہ دے سکتا ہے باپ کہ بھئی ایک نے خدمت بہت زیادہ کی ہے اور ایک نے نالائقی کا اظہار کیا, وہ باپ کی خدمت نہیں کرتا تھا, اس بیس پہ باپ نے زیادہ دے دیا, چاہے وہ بیٹی کو دے یا بیٹے کو دے. یعنی بیٹا اور بیٹی کی بیس پہ فرق نہیں کریں گے آپ, اس بیس پہ فرق کریں گے خدمت کس نے زیادہ کی ہے تو بیٹے کو زیادہ دے دیں. اور تیسری بیس ہے دینداری. آپ کا خیال ہے کہ یہ نالائق, اس کو میں نے وراثت دی تو یہ بیچ باچ کے شراب کباب میں, فلموں میں, ڈراموں میں اور چکر بازیوں میں اڑا دے گا. دوسرے کو دی یہ مسجدیں بنوائے گا, رشتہ داروں پہ خرچ کرے گا, میرے مرنے کے بعد میرے باقی بچوں کا خیال کرے گا, یہ ایک ریلائبل آدمی ہے اور دیندار آدمی ہے, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہے, تو اس بیس پہ آپ نے زیادہ دے دی. یا بیٹی کو اس بیس پہ زیادہ دے دیا کہ وہ دیندار ہے. تو ان تین بیسس پہ آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں. تین بیسس کیا ہیں؟ ضرورت, خدمت اور دینداری. اس کے علاوہ آپ بلا وجہ دے رہے ہیں تو زیادہ دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب گویا یہ آپ باور کرا رہے ہیں کہ یہ میرا سوتیلا ہے اور یہ سگا ہے, تو یہ غلط ہے, شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو اس بیس پہ آپ زندگی میں جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں.